بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 151 اور اس سبق میں باب الاحرام کے اندر ہم پڑھیں گے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا تو پہنچ کر سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ترتیب سے کن کن امور کو بجا لانا ہے، تو وہ ہم سیکھیں گے بالترتیب۔ یہ ان کا سمجھ لیں حصہ اول ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ آگے ہم چلتے چلے جائیں گے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا اور وہیں سے ابتدا کرے گا۔ لما روی ان نبی علیہ السلام کلما دخل مکہ دخل المسجد، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے یہ روایت بخاری شریف کے اندر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ان اول شیء بدأ به حين قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرہ، یعنی سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور پھر وہاں پہ جا کر طواف کیا۔ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ، اور مقصود وہاں مکہ مکرمہ میں جانے سے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وَهُوَ فِيهِ، اور وہ تو مسجد حرام کے اندر ہے، تو اس لیے سب سے پہلے مسجد حرام جانا ہوگا۔ وَلَا يَضُرُّهُ لَيْلًا دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رات کے وقت داخل ہو یا دن کے وقت داخل ہو، مقصود وہاں پہ سب سے پہلے جانا ہے۔ لِأَنَّهُ دُخُولُ بَلْدَةٍ، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ گوئے کہ ایک شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ فلا یختص بأحدہما، ان دو اوقات میں سے کسی ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ رات کو داخل ہو یا دن کو۔ وَإِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ، جب بیت اللہ شریف پہ سب سے پہلی نظر پڑے گی برا اللہ اکبر کہے گا، یعنی اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وَحَلَّلَ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تحلیل فوری طور پر وہ پکارے گا۔ وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا لقی البیت، جب بھی وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتے، سب سے پہلی نظر دیکھتے تو وہ پڑھتے بسم اللہ واللہ اکبر، یہاں پہ لفظ اللہ مٹا ہوا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ ومحمد رحمہ اللہ لم يعین فی الاصل، مبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں کوئی ذکر متعین کیا لمشاہد الحج شیئا من الدعوات، یعنی حج کے اندر جتنے بھی چیزوں کو دیکھنے کے قابل چیزیں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ شریف ہے، زمزم ہے، یہ جتنے بھی مشاہد ہیں، یہ مشہد کی جمع یعنی جو چیزیں وہاں پہ دیکھی جاتی ہیں، ان کے دیکھنے کے وقت کوئی دعا ذکر نہیں کی اور متعین نہیں کی۔ لأن توقیت یذهب بالرقہ، کیونکہ دعا جو وہ رقت کے ساتھ کی جاتی ہے اور دل کی اندر خوب توجہ کے ساتھ اور غیر اختیاری طور پر انسان وجد کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وجد کی کیفیت کو متعین کوئی دعا ہوگی تو وہ پھر لے جائے گی اور اس کو زائل کر دے گی، کیونکہ انسان کی توجہ ساری پھر دعا کے الفاظ کی طرف ہوگی، تو وہ رقت اور وہ جو وجد کی کیفیت ہے وہ نہیں رہے گی۔ وَإِن تَبَرَّكَ بِالْمَنْقُولِ مِنْهَا فَحَسَنَ، البتہ اگر جو منقول دعائیں بھی اس میں ہیں، اگر ان میں سے کوئی تبرک کرے تو اور ان کو پڑھ لے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ جیسے کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی داخل ہوتے تو ان سے ایک یہ بھی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ روایت بھی منقول ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابن جریج سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے بیت اللہ کو تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے تھے اور فرمایا اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما، تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قال ثم ابتدأ بالحجر الاسود، سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ بیت اللہ شریف کو دیکھ لیا اور اس کے بعد حجر اسود کے قریب ہوگا، وہاں پہنچے گا، فاستقبلہ، اس کا استقبال کرے گا، یعنی اس کے آمنے سامنے ہوگا اور اس کو جا کر اگر ٹائم ہوا تو یعنی اور رش بھی نہ ہوا تو چومے گا بھی، وکبرا، اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر پہلے تکبیر کہے گا، وحلل، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کرے گا۔ ثم لما روی ان نبی علیہ السلام دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبلہ وکبر وحلل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے منقول ہے۔ ویرفع یدیہ لقول علیہ السلام، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہتے وقت نماز میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھوں کو بلند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ 7 جگہوں کے اندر ہاتھوں کو اوپر کیا جائے گا اور نہیں کیا جائے گا۔
یہ روایت ماقبل کتاب الصلاۃ کے اندر گزری تھی باب صفت الصلاۃ میں، کہ اس کے اندر روایت میں استلام حجر کا ذکر ان 7 جگہوں میں نہیں ہے جہاں پہ ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں ان میں سے کہیں پہ نہیں۔ البتہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ جو شرح معانی الاثار میں ابراہیم نخعی سے اس کو روایت جو کیا ہے تو اس میں یہ ہے، پہ دیکھیں استلام حجر اس میں موجود ہے، اور اس میں اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ آثار السنن کے اندر بھی ہے، سنن کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ہاتھوں کو اوپر بلند کرے گا اور رخ اس کا وہ یعنی ہوگا حجر اسود کی طرف۔ وذکر من جملتها استلام الحجر، فرماتے ہیں کہ ان 7 جگہوں میں سے استلام حجر کو بھی ذکر کیا، لیکن اس کا تفصیل ہم نے بتا دی کہ اس روایت کے اندر نہیں ہے، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو روایت کی اس میں موجود ہے۔ قال استلمه ان استطاع، اس کا استلام بھی کرے گا۔ استلام کہتے ہیں کہ جا کر اس کو چومنا کو، اگر اس کو استطاعت ہو یعنی رش نہ ہو وہاں پر، من غیر ان یؤذی مسلمان، بغیر کسی مسلمان کو اذیت دیے، اگر موقع ہو تو جا کر چوم لے، استلام کرنا اس کو کہتے ہیں، ورنہ نہ کرے، بس دور سے ہی اس کا استقبال کرے، ہاتھوں کو بلند کرے، تکبیر کہے اور تحلیل کہے۔ لما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الحجر الاسود، حجر اسود کو بوسہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ووضع شفتیہ علیہ، باقاعدہ اپنے ہونٹ مبارک کو اس کے اوپر لگایا ہے، رکھا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انک رجل ایشت، آپ ایک مضبوط اور قوی آدمی ہو، تو ضعیفہ زور شخص کو تکلیف دے دو گے، فلا تزاحم الناس علی الحجر، حجر اسود کے اوپر آپ لوگوں کے رش کے اندر جا کر ان کے لیے رش نہ بناؤ۔ ولیکن ان وجدت فرجتا، پس اگر آپ کوئی وہاں پہ فاصلہ پاؤ، کوئی وہاں پہ دیکھو کہ رش نہیں ہے تو کھلی جگہ پاؤ تو فاستلموا، پھر آپ اس کا استلام کرو، الا فاستقبلہ وحلل وکبر، ورنہ پھر یہ کہ اس کا دور سے استقبال کرو، ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کہو اور لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ دونوں روایتیں یہاں موجود ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر واستلمہ ثم وضع شفتیہ علیہ یبکی طویلا، بہت دیر تک روتے رہے، فالتفت فإذا عمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات وقال هذا صحیح حدیث۔ تو یہاں پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ انه جاء الى الحجر الاسود فقبله، بوسہ دیا اس کو، فرمایا کہ انی اعلم انك حجر، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی نفع دیتے نہ نقصان، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہ دیکھتا کہ آپ کو بوسہ دے رہے ہیں تو میں ابھی آپ کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مضبوط آدمی ہو، تو وہ روایت یہاں پہ موجود ہے، یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر، یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ذکر کی ہے۔ عقلی دلیل کہ رش کے اندر استلام نہیں کرنا چاہیے کہ وَلِأَنَّ الْإِسْتِلَامَ سُنَّةٌ، حجر اسود کا استلام اور اس کو جا کر بوسہ دینا یہ سنت ہے، وَالتَّحَرُّجُ عَنْ أَذَى الْمُسْلِمِ واجب، اور مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا یہ واجب ہے، لہذا واجب کو پہلے کرنا چاہیے۔ قال وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَمَسَّ الْحَجَرَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَالْعُرْجُونِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَبَّلَ ذَلِكَ فَعَلَ، اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ کسی لاٹھی یا ٹہنی وغیرہ یا کسی لاٹھی کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں جو اس نے پکڑی ہو اس کے ذریعے سے حجر اسود کو چھوئے، لاٹھی لگائے اس کے اوپر اور پھر اس لاٹھی کو بوسہ دے، وہ فعالہ ایسا ضرور کرے۔ لما روی انہ علیہ السلام طواف علی راحلتہ، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر طواف فرما رہے تھے، واستلم الارکان، اور اس نے ارکان کا یعنی رکن یمانی کا اور اسی طریقے سے حجر اسود کا انہوں نے استلام کیا، بمحجن ہی، اپنی محجن کے ساتھ جو ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاٹھی تھی اور ایک عصا تھا۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِن ذَلِكَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ، اور اگر استطاعت نہیں رکھتا کسی بھی چیز کی کہ بھائی لاٹھی کے ذریعے سے بھی وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا تو رش کی وجہ سے پھر فرماتے ہیں کہ دور سے بس ہاتھ اوپر بلند کر دے اور استقبال کرے اور تکبیر کہے اور تحلیل کہے، وحمد اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، وصلی علی النبی علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر اور اس طریقے سے ابو طفیل، ان سب سے یہ روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کو روایت کیا ہے کہ طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن، اسی طریقے سے نیچے ہے ویستلم الرکن بمحجن معہ ویقبل المحجن، پھر اس چھوٹی لاٹھی تھی اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ قال ثم اخذ عن یمینہ مما یلی الباب
اب یہاں پہ طواف کا ذکر شروع ہو گیا. سب سے پہلے جو طواف ہے جس کو ہم یعنی آتے ہی طواف قدوم کہہ سکتے ہیں، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں کہ شروع میں سب سے پہلے یعنی پہنچ کر جو کام کرنا پڑتا ہے تو اس کو یعنی سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. اور احناف کے نزدیک یہ سنت ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اسی طواف کے اختتام پر آئے گا. تو یہ طواف ہے، اب اس کو شروع کرنا ہے. ثم اخذ عن یمینہ مما یلی الباب، پھر طواف شروع کرے گا اپنے دائیں جانب سے، اپنی دائیں جانب سے، یعنی حجر اسود جہاں پر موجود ہے اس سے جو دائیں طرف ہے بیت اللہ، اس طرف سے شروع کرے گا. مما یلی الباب، وہ جگہ جو دروازے سے قریب ہے، یعنی وہاں سے پھر جو دروازہ ہے وہ چونکہ اس طرف سے قریب ہے. اب سے مراد یعنی بیت اللہ کا دروازہ جس جانب کو ہے وہ جانب اس ادھر سے طواف کو شروع کرے گا، اور دائیں جانب سے، اپنی بائیں جانب سے نہیں. اور جدھر حجر اسود ہے اسی طرف سے ہی طواف کو شروع کرنا ہے. وقد استبع رداءہ، اور اس حالت میں طواف شروع کرے گا کہ اس نے اپنی چادر کو سے استباع کیا ہوا ہوگا. ذالک یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے. استباع کیا ہے؟ استباع زبو سے ہے، زبو بازو کو کہتے ہیں. تو دایاں بازو اپنا کھلا رکھنا ہے چادر سے نکال کر، اور چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینا ہے. تو اس طریقے سے دایاں بازو جو ہے وہ کھلا رہ جائے گا. یطوف بالبیت سبعۃ اشواط، پھر طواف کرے گا بیت اللہ شریف کا 7. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہ علیہ السلام استلم الحجر ثم اخذ عن یمینہ مما یلی الباب فطاف سبعۃ اشواط. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. والاستباع، استباع کہتے ہیں یجعل رداءہ تحت ابطیہ الایمن، اپنے یعنی جو چادر ہے اس کو اپنے دائیں جو بغل ہے اس سے یعنی بغل یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے بغل سے نکالے گا. وَيُلْقِيهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ، اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر رکھے گا. وہ سنت، یہ مسنون عمل ہے. وقد نقل ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے. جیسے کہ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے عمرہ کیا جعرانہ سے، اور رمل بالبیت، اور اس طریقے سے رمل بھی کیا. اور رمل کہتے ہیں یعنی کاندھوں کو ہلا کر چلنا. وہ 3 طوافوں کے اندر اس کا ذکر بھی ابھی آ رہا ہے. وجعلوا اردیتهم تحت آباتهم قذفوها على عواتقهم اليسرى، یہاں پر دیکھیں اس روایت کے اندر یہ موجود ہے. وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيمِ، اور جو طواف ہے وہ حتیم کے باہر سے کرے گا. اور حتیم کون سی جگہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ اسم لموضع، یہ وہ جگہ ہے فیہ المیزاب، جہاں پہ پرنالہ گرتا ہے، جہاں پہ پرنالہ جس طرف لگا ہوا ہے. سمی بہ، اس جگہ کو حتیم کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ حتم من البیت ای کسرا، کیونکہ اس کو بیت اللہ شریف سے توڑ دیا گیا. یعنی اس کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیت اللہ شریف تھا قریش نے جو تعمیر کیا تھا ان کی زندگی میں، تو وہ تعمیر جو ہے وہ قریش نے کی تھی، اور اس میں جو حتیم جگہ ہے اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں حتیم بیت اللہ شریف کے اندر شامل تھا، لیکن ان کے پاس آمدنی یعنی قریش کے پاس آمدنی نہیں تھی کہ وہ حتیم کے حصے کو بھی بیت اللہ شریف میں شامل کرتے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کاٹ دیا. تو حتیمہ من البیت یعنی وہ حصہ جو بیت اللہ شریف سے کاٹ دیا گیا ہو. سمیہ حجرن، اور اس کو حجر بھی کہتے ہیں، لأنہ حجر منہ، کیونکہ بیت اللہ شریف سے اس جگہ کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ اس کی تعمیر نہیں ہوگی. ای منیہ وہو من البیت، اور یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہی ہے. جب حصہ ہے تو پھر اس کے باہر سے ہی طواف کرنا پڑے گا. لقول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں کہ فإن الحتیم من البیت، کہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. فلہذا یجعل الطواف من وراء، اسی وجہ سے طواف اس کے باہر سے کرنا پڑے گا، کیونکہ پورے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے تو حتیم اس کا حصہ ہے. حتی لو دخل الفرجۃ التي بینہ وبین البیت لا یجوز، یہاں تک کہ اگر وہ جو بیچ کا فاصلہ ہے، تھوڑا سا حصہ چھوڑا ہوا ہے ایک راستہ سا، اس راستے کے اندر جو کھلی جگہ ہے بیت اللہ شریف اور حتیم کے بیچ میں، تو اس کے درمیان سے اگر کوئی شخص گزرا اور ادھر سے طواف کرتا رہا اور حتیم کو چھوڑ کر طواف کرتا رہا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو پھر اس طواف کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا.
سب سے پہلے ہم اجتباء کی حالت کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. تو یہ ہے اجتباء کی حالت، جس میں یہ پورا احرام باندھنے کا طریقہ ہے. اور اجتباء اس طریقے سے کرنا ہے، اپنے دائیں کندھے کے نیچے بغل سے نکالنا ہے چادر کو، اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینا ہے، اور اس طریقے سے یہ اجتباء ہوگا. اس کو کہتے ہیں اجتباء، اور اس طریقے سے اجتباء کرنا ہے. اور یہ ہے جی پورا طریقہ طواف کا. سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے گا، حجر اسود ہے یہ، اور دیکھیں اسی طرف کو یہ دروازہ ہے، ادھر سے ہی یعنی مما یلی الباب، یعنی یہاں سے طواف شروع کرنا ہے. یہ جو تیر کے نشان لگے ہوئے ادھر سے ہی طواف کو جاری رکھنا ہے. اور یہاں پہ آ کر اس نے استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ملتزم ہے، اور اس طرف کو یہ رکن یمانی ہے. یہ ہے وہ حتیم، وہ جگہ جو قریش نے چھوڑ دی تھی کہ ان کے پاس حلال آمدنی ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں تک ہی بس خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر اسی جگہ تک ہی تعمیر کر دیا تھا. اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس کو ختم کر کے پھر وہی قریش کی جو پانی جگہ تھی اور بنیادیں تھی اسی کے اوپر اس کو تعمیر کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس کو حتیم تک کے حصے کو بھی میں اللہ کے اندر شامل کروں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حیات نہیں رہے، تو اس لیے یہ جگہ پھر حجاج بن یوسف دور میں دوبارہ پھر جو ہے اسی جگہ پہ تعمیر دیا گیا اور حتیم کے حصے کو باہر رکھ دیا گیا. یہ ہے مقام ابراہیم، اور یہ جو بیچ کی جگہ ہے حتیم سے اندر، ادھر سے طواف نہیں کرنا بلکہ طواف باہر سے کرنا ہے، کیونکہ یہ حتیم طواف اندر شامل ہوگا اور یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. تو اس طریقے سے یہ 7 چکر لگانے ہیں، اور ہر چکر پہ یہاں پہ آ کر رکنا ہے اور حجر اسود کا استلام کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں حتیم کو ذرا واضح کر کے دکھایا گیا ہے. یہ اس جگہ سے طواف نہیں کرنا بلکہ باہر سے کرنا ہے، اس کے باہر سے. ٹھیک ہے، اور یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہ دروازہ ہے بیت اللہ کا، اور یہ حجر اسود ہے. تو یہیں سے ادھر سے یہ جو تیر لگا یہاں سے شروع کرنا ہے. اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے ہیں. اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ خانہ کعبہ کی عمارت کا بھی ایک نقشہ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ ہے میزاب نالا، اور اس کی سینٹی میٹروں میں اس کی لمبائی چوڑائی بھی ہے، اور یہ نیچے حتیم. اس طریقے سے کعبہ شریف کی بلندی 14 میٹر، ملتزم کی جانب کعبہ کی لمبائی 12.84 میٹر، حتیم کی جانب کعبہ کی لمبائی 11.28 میٹر، رکن یمانی اور حتیم کا فاصلہ یہ 12 میٹر، اور رکن یمانی اور رکن جنوبی کے مابین فاصلہ 11.5 میٹر. یہ ساری ترتیب بھی یہاں پہ موجود ہے. اور یہاں پہ یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، یہ ملتزم ہے، اور یہاں سے اس طریقے سے طواف کرنا ہوتا ہے. الا انه اذا استقبل الحتیم وحده لا تجزئه الصلاة. نماز کے اندر اشکال ہوتا ہے کہ اگر حتیم یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے تو پھر نماز پڑھتے وقت بیت اللہ شریف کے بجائے اگر حتیم کی طرف رخ کر لیں تو پھر نماز ہو جانی چاہیے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں صرف حتیم کی طرف استقبال کیا، اس کو قبلہ بنایا، تو نماز کافی نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن فرضیت التوجہ ثبتت بنص الکتاب، کیونکہ بیت اللہ شریف کی طرف جو متوجہ ہونا اور اس کو قبلہ بنانے کی جو فرضیت ہے وہ تو نص سے ثابت ہے اور کتاب اللہ سے ثابت ہے. تو فلا تتعدى بما ثبت بخبر الواحد، لہذا خبر واحد سے جو بیت اللہ کے اندر شامل ہونا حتیم کا جو ثابت ہوا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے روایت دیکھی، تو اس کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نص کتاب اللہ پہلے ہے، اس سے جو ثابت ہے، تو لہٰذا وہ بیت اللہ شریف ہی کی طرف رخ کرنا مقصود ہے، تو لہٰذا اسی کی طرف کرے گا. اگر صرف حتیم کی طرف کرے گا تو نماز نہیں ہوگی احتیاطاً. والاحتیاط فی الطواف ان یکون وراءہ، اور طواف کے اندر جو احتیاط ہے وہ پھر اسی کے اندر ہے کہ وہ اس کے باہر سے کیا جائے اور حتیم کو شامل کیا جائے. اس میں تو احتیاط حتیم کو شامل کرنے کے اندر ہے، نماز کے اندر احتیاط بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کے اندر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر امن البیت ہوا قال نعم، یعنی اس کے بارے میں پوچھا، یعنی جو یہ دیوار لگی ہوئی ہے حتیم کی، اس کے بارے میں، تو فرمایا کہ بھی خانہ کعبہ میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں وہ بھی بیت اللہ شریف میں سے ہے. تو پھر میں نے کہا کہ فما لهم لم يدخلوه في البيت، اس کو لوگ پھر بیت اللہ شریف کے اندر داخل کیوں نہیں کرتے؟ الم ترى
لم ترى قوم کی یعنی آپ اپنی قوم کو نہیں دیکھتی ہو کہ ان سے جب خرچہ کم ہو گیا تھا قریش سے تو اس وقت انہوں نے حتیم کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد باقی تعمیر کر دی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ اس کا اتنا اونچا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ دالی کا قوم ہوگی، یہ تو آپ کی قوم قریش نے کیا ہے کہ وہ جس کو بھی چاہیں اللہ شریف میں داخل کریں اور جس کو چاہیں منع کر دیں. اور اگر آپ کی یہ قوم ابھی نئی جاہلیت سے آئی ہوئی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، یہ نو مسلم نہ ہوتی، اسلام کے اوپر پختہ ہوتی، تو پھر میرا ارادہ تھا کہ میں جو اس حتیم ہے اس کو بھی بیت اللہ شریف میں شامل کروں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں. يرمل في الثلاثة الأول من الأشواط، یہ آگیا ذکر رمل کا، 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا. اور رمل یہ ہے کہ ان يهز في مشيته الكتفين، اپنے کندھوں کو حرکت دے کر چلنے کے دوران. المبارز جیسے کہ ایک مجاہد ہوتا ہے، يتبختر من الصفين، یعنی جو جنگ کی صفیں ہوتی ہیں اس میں وہ فخر کے ساتھ اور تھوڑا سا تکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے تاکہ دشمن کو کے اوپر روب ڈالے. وذالک مع الاستواء، اور وہ جو اس کا چلنا ہوتا ہے وہ کندھوں کو ہلا کر استواء کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. وکان سببہ اظہار الجلد للمشرکین، اور اس کا جو سبب ہے یہ رمل کیوں مشروع ہوا اور کیوں مسنون ہوا، فرماتے اس کا سبب یہ تھا کہ مشرکین کو اپنی طاقت دکھانا ہے اور اپنی مضبوطی کو دکھانا ہے، ان کے سامنے ظاہر کرنے ہے. حین قالوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے تو لوگوں نے کہا، وہاں کے مشرکین مکہ نے، کہ ان کو تو مدینے کے بخار نے کمزور کیا ہوا ہے، یہ تو کسی کام کے لوگ نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ پہلے 3 چکروں میں طواف کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مضبوط لوگ ہیں. قالوا، تو یہ مشرکین نے کہا تھا کہ ازناہم حم یثرب، یثرب مدینے کو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا، ان کی ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. ثم بقی الحکم بعد زوال سبب زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بعدہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اندر ہی یہ سبب چونکہ ختم ہو گیا تھا، اب تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، نہ ہی وہ آج تک وہ لوگ موجود ہیں، لیکن حکم بہرحال ابھی تک یہ باقی ہے اور یہ مسنون عمل باقی ہے. قال ویمشی فی الباقی علی ہینتہ، 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا، باقی جو 4 چکر ہیں ان میں اپنی حالت کے اوپر ہی رہے گا اور چلے گا اور اسی طریقے سے طواف کرے گا. علی ذلک اتفق روات نسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسک حج کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ اسی پر ہی متفق ہیں کہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل فرمایا تھا. بخاری شریف کے اندر یہ روایت دیکھ لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف الطواف الاول خب 3 ومشى 4 وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروہ. والرمل من الحجر الحجر، اچھا رمل کے جو 3 چکریں کب سے کہاں تک ہیں، فرماتے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک، یہ پورا 1 چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے اندر رمل کرنا ہے مکمل، اس میں چھوڑنا نہیں. وہ المنقول من رمل النبی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمل تھا وہ اسی طرح منقول ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم شریف میں کہ رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4. ان زحمہ الناس فی الرمل، اگر رمل کے اندر لوگ اس کو یعنی طواف کرنے والے کو رش میں ڈال دیں اور بھیڑ میں ڈال دیں تو بہت زیادہ رش ہو اور رمل کرنا اس کے لیے یعنی کندھوں کو ہلا کر چلنا مشکل ہو تو قامہ، فرماتے ہیں کہ کھڑا ہو جائے، بیٹھے نہیں، وہیں پہ کھڑا ہو جائے. اور فیدا وجد مسلکن، پھر جب کوئی راستہ پائے رمل، پھر رمل کرے. لأنه لا بدل له، کیونکہ اس مسنون عمل کا کوئی اور بدل ہے نہیں ہے، تو فیقف، کھڑا ہی رہے گا، حتی یقیمہ علی وجہ السنہ، یہاں تک کہ اس رمل کے ساتھ اس طواف کی اس چکر کو سنت کے طور پر قائم کر دے. بخلاف الاستلام، خلاف استلام کے یعنی حجر اسود کو بوسہ دینے کی جو بات ہے کہ اس کا بدل موجود ہے، لہذا اگر وہ نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائے، اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں پہ وہ کھڑا رہے. لأن الاستقبال بدل له، کیونکہ دور سے کھڑے ہو کر صرف ہاتھ کے اشارہ کرنا اس کی طرف، یہ استقبال کرنا، یہ اس کا بدل ہے، لہذا وہ دور سے بھی کر سکتا ہے. قال ويستلم الحجر كلما مر به ان استطاع، اچھا حجر اسود کا استلام کرتا رہے گا جب بھی اس کے پاس سے گزرے گا، اگر اس کو استطاعت ہو یعنی بوسہ دے گا، اگر قریب میں ہو، قریب نہیں ہے تو پھر دور سے اس کا استقبال کرے گا. لأن اشواط الطواف كركعات الصلاة، کیونکہ جو طواف کے چکر ہیں نا ان میں سے ہر ایک چکر وہ نماز کی رکعات کی طرح ہے.
تو فکما یفتتح کل رکعت بالتکبیر، تو جس طریقے سے ہر رکعت کو تکبیر سے شروع کرتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کر کے، تو یفتتح کل شوط باستلام الحجر، تو ہر چکر کو وہ حجر اسود کے استلام کے ساتھ ہی شروع کرے گا، گویا کہ یہ ایک نئی رکعت شروع کر رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر کر دیا ہے کہ اگر اس کو استلام کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر دور سے بس صرف استقبال ہی کرے۔ یہاں تک اس سبق کو روکتے ہیں اور اگلے سبق کے اندر مزید انشاءاللہ یہاں سے آگے اس طواف کے اس حکم کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔